دیکھیے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، ہمارا کوئی شیعہ جوان مثلاً اہل سنت میں جانا چاہتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہم نے آج تک کبھی کسی پہ اٹیک کیا کہ بھائی آپ شیعہ تھے سنی کیوں بنے؟ پہلی بات کوئی بنتا نہیں، اس مکتب میں آنے کے بعد کوئی جاتا ہی نہیں۔ یہ بالکل ایسا ہے کہ بندہ جب 12ویں پاس کر لے پھر تیسری میں اور چوتھی میں نہیں جاتا، 12ویں والا بیک پہ نہیں آتا، کیونکہ یہاں وہ علم ملتا ہے لوگوں کو کہ لوگ بیک پہ نہیں جاتے۔ اگر کوئی چلا بھی جائے تو ہم نے کبھی کوئی اعتراض نہیں کیا۔ انسان کی اپنی چوائس ہے، اپنی عقل کے حساب سے وہ جس چیز کو انتخاب کرنا چاہتا ہے، اللہ نے اسے کیا دیا ہے؟ حق دیا ہے۔ لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں کہ جیسے لوگوں کو حق نظر آتا ہے وہ مکتب اہل بیت میں آنا چاہتے ہیں، یا انہیں مارا جاتا ہے یا انہیں روکا جاتا ہے۔ یہی کراچی میں 3-4 دن پہلے بیچارے مفتی ہمدرد صاحب کو پکڑا بھی، مارا بھی، تھانے میں گئے، پھر SHO سے ان کو مروایا۔ اب امیر المومنین کی مجھے بات یاد آ گئی، جب جنگ صفین میں امیر المومنین کو یہ گالیاں دے رہے تھے اور لشکر علی والوں نے بھی رپلائی دینا چاہا تو میرے مولا نے کہا کہ تم علی کے چاہنے والے ہو۔ امام نے فرمایا جب تک وہ زبان سے بات کر رہے ہیں زبان سے جواب دو، تلوار نہ اٹھاؤ، اینٹ نہ اٹھاؤ، پتھر نہ اٹھاؤ، اور جواب میں بھی گالی نہ دو، کیونکہ گالی وہ دیتا ہے جس کے پاس دلیل نہیں ہوتی۔ کَنَحْنُ أَبْنَاءُ الدَّلِيلِ، تم علی کے ماننے والے ہو اور تم کیا ہو؟ صاحب دلیل ہو۔ جہاں دیکھو اگلا غصہ کر رہا ہے، گالی دے رہا ہے، مارنے پہ اتر رہا ہے، تو کیا مطلب اس کے پاس کیا نہیں ہے؟ دلیل نہیں ہے۔ آپ کو کسی نوجوان سے مسئلہ ہے، جناب آپ اسے کیا دیجئے؟ دلیل دیجئے۔ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آپ کو ہمارے کسی لفظ و عبارت سے مسئلہ ہے تو آپ کیا دیجئے؟ دلیل دیجئے۔ تو پڑھے لکھے معاشرے ڈائیلاگ کے ساتھ اپنے مسائل کو حل کرتے ہیں، اور جاہل معاشرے جن کے پاس دلیل نہیں ہوتی وہ لڑائیوں سے مسائل کو حل کرتے ہیں۔ تو اہل بیت نے اپنے کردار سے بتایا کہ ہم باب مدینۃ العلم کے ماننے والے ہیں، اور انہوں نے اپنے کردار سے بتایا کہ ہم جہالت کے ماننے والے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ محمد عجل فرجم۔ آج کیونکہ پہلی مجلس ایک تمہید ہے، ٹاپک ہمارا انشاءاللہ جو 2 ٹاپکس ہیں، لیکن میں چاہ رہا ہوں 5 مجالس میں ذرا ایک اچھا نتیجہ آپ لوگوں کو دیا جائے۔ تو کلی ٹاپک یہ ہوگا دا نیٹ ورک آف اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام، کہ اہل بیت نے اپنے چاہنے والوں کو کس نیٹ ورک کے ذریعے کیا دی؟ ہدایت دی۔ کہ ایک ایسا معاشرہ جو سارا یزید کی طرف جا رہا ہے، اور اس معاشرے سے ٹوٹ کر چند ستارے حسین کی طرف آ رہے ہیں۔ تو ایسا کیا دیکھا ان لوگوں نے امام حسین میں کہ اپنے بچوں کو چھوڑ کر، اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر، اور یا مت سمجھیے کہ اتنا آسان تھا امام حسین کے پاس جانا۔ میں فزیکل مشکلات نہیں بتا رہا، جس طرح آج کا مسلمان کنفیوز ہے واقعا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، کس کے پاس جائیں کس کے پاس نہ جائیں۔ جس طرح آج ایک سادہ سا مسلمان کسی مولانا کی تقریر سننے جاتا ہے تو ہر مولوی کہتا ہے رسول نے یہ کہا، رسول نے یہ کہا۔ ہم جب آ کے یہاں پڑھتے ہیں کہ امیر المومنین نے کہا، کوئی پوچھتا ہے مجمع سے مولانا آپ کہاں سے پڑھ رہے ہو؟ آپ کا اتنا اعتماد ہوتا ہے مولانا پر کہ جو کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے۔ یہی اعتماد آپ کے بھائی اپنے مولویوں پہ کرتے ہیں۔ اب اس نے اگر ممبر سے کہا رسول نے یہ کہا، وہ مان جاتے رسول نے کہا، دلوں میں رسول کی محبت ہے کہ رسول کہہ رہے ہیں کہ حاکم فاسق کو تلوار نہ اٹھانا، وہ کہتے کچھ بھی ہو جائے نہیں اٹھائیں گے، کیونکہ اس نے کہا ہے، رسول نے کہا ہے۔ معاملہ یہاں سے بگڑا۔ یعنی دین میں جتنی خرابی مولوی نے پیدا کی کسی نے نہیں کی، کیونکہ دین کا ٹھیکیدار کون؟ مولانا صاحب۔ اب مولانا کی مرضی جو کہے۔ یزید نے ڈائریکٹ امام حسین کو شہید نہیں کیا، پہلے یزید نے کسی مولوی سے فتویٰ لیا تاکہ امت اگر پوچھے کہ یزید کیسے شہید کر رہا ہے فرزند رسول کو، بھئی میں تھوڑی کر رہا ہوں، قاضی القضات، یہ قاضی صاحب ہیں، یہ پاکستان کے سمجھو مفتی صاحب ہیں، اور سب سے بڑے مفتی، انہوں نے لکھ کے دیا ہے رسول کے اس فرمان کے مطابق کہ وقت کے حاکم کے خلاف قیام نہیں ہو سکتا، جماعت امت سے الگ نہیں ہو سکتے۔ یہ لفظ جماعت کہاں سے آیا؟ یہ حدیث کی روشنی میں لفظ جماعت، کہ جو جماعت امت سے الگ ہو جائے، قد رفض، وہ رافضی، ہمیں کیا کہتے ہیں؟ روافض، وہ جو جماعت سے نکلے۔
پھر حدیث لاتے ہیں کہ رسول نے کہا یہ جو روافض ہیں علیاذ باللہ ان کا قتل بھی کیا ہے؟ جائز ہے۔ جو حاکم کی بیعت کرے اور بیعت توڑے چاہے کوئی بھی ہو اس کا قتل کیا ہے؟ جائز ہے۔ روایتوں کو مبنا بنا کے قتل کیا جاتا ہے۔ بھئی پاکستانی اس سے زیادہ، یعنی یہ واحد قوم ہے پاکستانی جو رسول کی ہسٹری کو سمجھ سکتی ہے، اسلام کی ہسٹری کو۔ آپ کیا کسی کو پکڑنا ہو پہلے کیا بناتے ہیں؟ قانون۔ ایف آئی آر بغیر قانون کے تو کٹتی نہیں، پہلے بناؤ قانون، پھر اس قانون کے تحت اس کو پکڑنا ہے اس کو پکڑنا ہے، اب بڑی آسانی سے کیا کر سکتے ہو؟ پکڑ سکتے ہو۔ قاضی فتویٰ کس چیز کی بنیاد پہ دیتا ہے؟ قانون کی بنیاد پہ۔ اب قانون بنانے والے کی نیت کیا تھی یہ نہیں پتا، کیوں بنایا یہ نہیں پتا۔ انہوں نے کہا قانون بنانے والا خدا اور رسول، اب رسول دنیا میں نہیں رہے، فیکٹری لگا دی حدیثوں کی کہ جناب بخاری جب یہ کتاب لکھتے ہیں صحیح بخاری کہ آپ جا کے پڑھیے، کہتے ہیں میں نے 6 لاکھ حدیثوں کو چھان کر 6 لاکھ حدیثوں کو چھان کر یہ اپنی صحیح بخاری لکھی ہے۔ تو 6 لاکھ کا عدد سن کے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی جعلی حدیثیں امت میں آ چکی تھی۔ اب ظاہر ہے وہ جناب مسلم ہو یا جناب بخاری معصوم تو نہیں ہے، انہوں نے جتنی کوشش کی اور جن روایتوں کو صحیح مانا ان روایتوں کو اپنی کتاب میں کیا کر دیا؟ جمع کر دیا۔ وہ ریفرنس دیکھتے تھے، کوئی روایت ابو ذر سے، ابو ذر موثق ہے، علی سے ہے، علی امیر المومنین موثق ہیں، پہلے خلیفے سے ان کے لیے موثق ہیں، تو موثقین سے انہوں نے لیا۔ اب اس موثق کو کس نے جوڑا ان کو نہیں پتا۔ ایک پوری لائن ہوتی ہے نا، لائن میں آپ کسی اچھے بندے کو لاؤ ریفرنس دینے کے لیے، کہ کوئی بولے کہ مولانا فلاں جگہ پہ یہ واقعہ ہو گیا، تو آپ کہیں گے خبر لانے والا کون ہے؟ تو کسی نے کہا مسجد کے مولانا نے بتایا، تو آپ نے کیا کر دی؟ تصدیق کر دی۔ کل آپ کو پتہ چلا نہیں کوئی شرابی کبابی ہے وہ دیر، آپ نے کہا شاید نشے میں بول رہا ہے، واقعہ ہوا کہ نہیں ہوا۔ اسی طرح اخبار کو دیکھا جاتا تھا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، لیکن مضبوط ترین سلسلہ خدا نے جسے دیا ہے، جس کو خود برادران اہل سنت مانتے ہیں، کہتے ہیں اہل بیت کا جو سلسلہ ہے وہ سلسلۃ الذھب ہے۔ سلسلۃ الذھب یہ سلسلہ سونے کا سلسلہ ہے۔ سونے کا کیسے؟ مثلا آپ امام حنیفہ سے کوئی بھی روایت لوگے یا حکم لوگے، وہ کہیں گے فلاں صحابی سے سنا، فلاں تابعی سے سنا، اس نے فلاں سے سنا، اس نے فلاں سے سنا، اب بیچ میں کئی فلاں کا پتہ بھی نہیں کون ہے۔ لیکن جب آپ چھٹے امام سے پوچھتے ہو کہ مولا وضو کیسے کریں، کہتے ہیں میں نے اپنے بابا سے، انہوں نے اپنے بابا علی زین العابدین سے، انہوں نے اپنے بابا حسین ابن علی سے، حسین ابن علی نے اپنے بابا علی ابن ابی طالب سے، علی ابن ابی طالب نے رسول سے، رسول نے جبرائیل سے، اور جبرائیل نے خدا سے۔ ہمارے ہاں جتنی کڑیاں ہیں وہ صرف یا 11 ہیں یا 12 ہیں، اس سے زیادہ کڑیاں نہیں بنتی۔ اس سلسلے کو کیا کہا؟ سلسلۃ الذھب۔ کون سا سلسلہ؟ سونے کا سلسلہ۔ اور بہت بڑا سوال مفتی ہمدرد نے اٹھایا، تو واقعی میں نے پہلے نہیں سنا تھا، اور انہوں نے اپنے اہل سنت بھائیوں سے اٹھایا کہ بھائی یہ کہاں پہ لکھا ہے؟ یعنی قرآن کی کوئی آیت ہے، کوئی حدیث ہے رسول کی، کہ میں نے فقہ جو لینی ہے مثلا امام حنبل سے لینی ہے، دوسرے سے نہیں لے سکتا، یا میں نے فقہ امام مالک سے لینی ہے، تیسرے سے نہیں لے سکتا، یا میں نے فقہ امام حنیفہ سے لینی ہے، کسی اور سے نہیں لے سکتا۔ کہ ہمیں کس نے پابند کیا ہے کہ ہم صرف 4 اماموں سے فقہ لے سکتے ہیں اور جعفر صادق سے نہیں لے سکتے؟ مطلب کس نے؟ میں نے مسلمان نے جاننا ہے کہ میرا رسول وضو کیسے کرتا تھا، یہ کس نے مجھے کہا کہ میں ان جناب سے صرف پوچھ سکتا ہوں کہ رسول وضو کیسے کرتے تھے، لیکن نواسے رسول سے نہیں پوچھ سکتا؟ یہ جو فکر ہے نا، کہ معصوم فرماتے ہیں اگر کسی کو ہدایت دینی ہے پہلا کام یہ ہے کہ اس کے ذہن میں سوال پیدا کرو۔ سوال آیا تو وہ کھودنا شروع کر دے گا، اور جاتے جاتے بالآخر وہ حقیقت تک پہنچ جائے گا۔ لیکن جس کے ذہن میں سوال ہی نہیں، وہ حقیقت تک کیسے پہنچے گا؟ آپ کے بڑے بڑے علماء اسی طرح تبلیغ کرتے تھے، کیونکہ ایک صفت ہے، کل انشاءاللہ صفات پہ گفتگو کریں گے، وہ صفت ہوتی تھی مومن، معصوم فرماتے مومن نہیں بن سکتا جب تک صاحب بصارت نہ ہو۔ بصیر جو ہوتا ہے اسے حق و باطل کے پہچاننے کی کیا ہوتی ہے؟ شناس ہوتی ہے، اس کے پاس ایک ہتھیار ہے جہاں سے وہ حق و باطل پہچان سکتا ہے۔ یہ بہت بڑے آپ کے عالم دین
غالباً شاہ فیصل کے زمانے میں یا اس سے بھی پہلے سعودی عرب گئے حج کے لیے. غالباً آغا امینی تھے یا آغا محسن الحکیم، مجھے دقیقاً یاد نہیں. کہتے جب حج کیا تو گورنمنٹ کا جو بیوروکریسی تھی ان کو پتہ چلا کہ شیعوں کا اتنا بڑا مرجع، اتنا بڑا عالم آیا ہے، لہٰذا ایک رسپیکٹ کی جائے، اور ان کو انہوں نے دعوت دی کہ ہم آپ کو کسی کھانے پہ بلانا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا دیکھیے ہم جہاں بھی آتے ہیں آپ کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ بار بار کوئی پھر بحث چھڑی جائے، پھر ظاہر بحث لمبی ہو جاتی ہے، ہم کسی نتیجے پہ نہیں پہنچتے. انہوں نے کہا نہیں قبلہ آپ آئیے، کوئی سیاسی بات نہیں ہوگی، کوئی دینی بات نہیں ہوگی، صرف مسلمان ہیں آپس میں بیٹھیں گے کھانا کھائیں گے. انہوں نے کہا اچھا ہے، مسلمان تو مان لیا، سفرے پہ بیٹھ جاتے ہیں. یہ پہلے مسلمان کہہ کے بلاتے ہیں پھر کافر کہہ کے اٹھاتے ہیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آ جائیے، کوئی بات نہیں. کیونکہ کہنا ہے ابناء الدلیل نا، ہم کبھی بھی بحث و مباحثے میں ان باتوں میں گھبراتے نہیں. موٹی موٹی باتیں قرآن سے لو، اور اگر حق کو پہچانا ہے تو کوئی اب امت اگر کنفیوژن میں رہے گی تا قیامت کنفیوژن میں. آپ کا رستہ تو بالکل کلیئر ہے نا. انی سلم لمن سالمکم حربون لمن حربکم، مسئلہ حل کر دیا آل رسول نے. کہتے میں سفرے پہ گیا، بڑے بڑے مفتی، بڑے بڑے مولوی، کوئی یونیورسٹیز کے مدارس کے بڑے سفرے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، سمجھو اہل علم جو حدیث کو جانتے تھے، مکے کے مدینے کے حافظان بخاری مسلم، حافظان قرآن، قاریان قرآن، سارے بیٹھے ہوئے ہیں. کہتے کھانا چلا، سب نے کھایا. جب کھانا ختم ہوا تو انہوں نے کہا دیکھیے قبلہ علماء کی محفل ہے تو ہم کوئی سیاسی بحث تو نہیں کرتے، لیکن کیا اچھا ہو جائے کہ وہ محفل کیسی جس میں ذکر رسول نہ ہو، وہ محفل کیسی جس میں کلام رسول نہ ہو. تو انہوں نے کہا بسم اللہ، ہم کب منع کیا ہے کہ رسول کا ذکر نہ ہو. کہا دیکھیے ہم چاہتے ہیں جتنے مفتی حضرات صاحب بیٹھے ہیں، یہ بڑے بڑے جو اکابر ہیں، سب رسول خدا کی ایک ایک حدیث سناتے جائیں تاکہ محفل میں کیا ہو جائے، برکت آ جائے. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں آپ سنائیں. تو ایک مفتی صاحب اٹھے، انہوں نے ایک حدیث سنائی، دوسرے اٹھے دوسری حدیث سنائی، تیسرے اٹھے تیسری حدیث سنائی. قبلہ کہتے ہیں میں نے محسوس کیا ساری حدیثوں کا ٹاپک ایک ہے، ساری حدیثوں کا ٹاپک ایک ہے کہ فلاں صاحب کو شیطان دیکھ کے بھاگ جاتا تھا، ملائکہ ان کو دیکھ کے رش کھاتے تھے، کوئی نبی ہوتا ان کے بعد فلاں نبی ہوتے. کہتے پڑھتے کہ میں نے کوئی بات نہیں پڑھے، کہ میری باری آئی. مطلب ان کو بھی پتا ہے کہ کس کو کیا اچھا لگتا ہے، کس کی کیا کمزوری ہے. انہوں نے کہا ہم تو گھبراتے نہیں ہیں، کہ بولے آپ بھی سنائی. اب جان بوجھ کے وہ پڑھ رہے ہیں تاکہ بحث کو کہیں لے لیا جائے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے ماشاءاللہ بڑی پیاری پیاری میٹھی میٹھی حدیثیں سنائی ہمیں. تو کہا کہ ایک حدیث ہم بھی آپ کو سناتے ہیں. اب اہل مکہ اہل مدینہ بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں. کہا رسول خدا کی حدیث ہے من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو مر جائے اور وقت کے امام کو نہ پہچانے وہ جاہلیت کی موت مرا. تو جتنے مکے مدینہ کا قد صدق، سچ کہا رسول خدا نے، واقعاً یہ حدیث ہے. کہ آپ ماشاءاللہ اہل مکہ اہل مدینہ پڑھے لکھے مفتی صاحبان، کئی حدیث ہے آپ کی کتابوں میں. کہ الحمدللہ ہم مانتے ہیں، ہر فرد مانتا ہے. رسول نے فرمایا جس نے وقت کے امام کو نہیں پہچانا وہ جاہلیت کی موت مرا. کہ ہم سب پہچانتے ہیں، یہ بیٹھے ہوئے اوپر ہمارے حاکمان ہمارے وقت کے امام ہیں، ہم ان کی معرفت رکھتے ہیں. ان لوگوں نے نہیں، آج کی بات نہیں کر رہا، آپ نے بھی حدیثیں پڑھی ہیں. مجھے بس اتنا بتائیے کہ نبی کی بیٹی کا وقت کا امام کون تھا؟ کہا مر جائے اور وقت کے امام کو نہ پہچانے، یا علی مر جائے وقت کے امام کو نہ پہچانے تو جہالت کی موت مر گیا. کب صحیح بخاری یا مسلم کے اندر یہ جملے ہیں کہ نہیں قد ماتت، دنیا سے چلی گئیں اور فلاں سے بات نہیں کی. مسلم جملے موجود ہیں، یہاں تک کہ دنیا سے چلی گئیں اور ناراض رہیں. کہ اب میری سمجھ میں نہیں آتا، دو ہی ہیں، اگر پہچانا ہوتا تو امام سے کوئی ناراض نہیں ہوتا،
اور اگر نہیں پہچانا تھا تو نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ جہالت کی موت مر گیا. کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ نبی کی بیٹی بغیر معرفت کے دنیا سے چلی جائیں. تو دو ہی آپشن ہیں، یا ان کو امام نہیں مانا تھا جن کو آپ مانتے ہو، یا اس کو امام مانا تھا جس کا ہاتھ بلند کر کے نبی نے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. یا ان کو امام مانا جن کو ہم شیعہ مانتے ہیں حیدری، یا جن کو آپ مانتے ہیں. میں کنفیوز ہوں. یہ ذرا بزرگان امت بیٹھے ہیں، تصدیق بھی آپ نے کی نبی کی حدیث ہے، یہ بھی آپ مانتے ہو کہ دنیا سے چلی گئیں. حتیٰ ماتت، کسی سے بات نہیں کی کہ قبلہ صاحب ہمیں دیر ہو رہی ہے، محفل بہت لمبی ہو گئی ہے، کل بہت ہمیں کام ہے، پھر کبھی بیٹھیں گے اس مسئلے کو حل کر دیں گے. یہ مکتب اہل بیت ہے کہ جو دلیل سے بات کرتا ہے. آپ کو جو اہل بیت نے دلیلیں دی ہیں، جس کو عقل بھی تسلیم کرتا ہے، قرآن بھی تسلیم کرتا ہے، اور رسول خدا کی ذات اقدس بھی ان دلیلوں پہ روشنی ڈال رہی ہوتی ہیں، تو شکر خدا کرو حسین نے آپ کو کلیئر رستہ بتایا. آپ کو اہل بیت نے کنفیوز نہیں چھوڑا. آپ دنیا سے جاتے ہو تو مطمئن ہو کے جاتے ہو، قبر میں اٹھائے جاؤ گے تو مطمئن ہو کے اٹھائے جاؤ گے.